السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کو بڑی عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ دیکھیں جی، یہ گھر کا جو ہے نا وہ گوشت تیار ہو گیا ہے۔ تو یہ کون سی بوٹی ہے بھلا؟ یہ چانپ ہے، یہ چانپ ہے، ٹھیک ہے، یہ چانپ ہے، یہ چانپ ہے۔ تو یہ چانپ کھائیں گے، اور یہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پائن ایپل ہے۔ تو یہ پائن ایپل گوشت جو ہے یہ گھر میں بنا ہے، تو یہ جناب ہم کھائیں گے تھوڑا سا، اور صرف گوشت آپ کو دکھا رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت ہے، تاکہ آپ کو دیکھ کے بھی ثواب ملے نا، ثواب ملتا ہے نا، سارا کھانے پینے کا سارا ہی ثواب ہے، اور قربانی کا گوشت ہو تو پھر ذرا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو ڈش ہے یہ گھر میں تیار ہوئی ہے، اس کا پائن ایپل ڈش کہتے ہیں اسے، پائن ایپل گوشت کی، ٹھیک ہے۔ اس میں پائن ایپل تھوڑا سا ڈالا، جیسے آلو ڈالیں، آلو کی جگہ پائن ایپل ڈالا ہے۔ تو آپ نے بھی اگر کوئی اچھی سی ڈش بنائی ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ قانونی ٹی وی جو ہے وہ سب رنگ اس میں ہوتے ہیں، سب رنگ، سیر کا رنگ ہو، موسم کا رنگ ہو، کھانے پینے کا رنگ ہو، سیر و سیاحت ہو، سیاست ہو، قانون ہو، ہم نے اس کو سب رنگ کا نام دیا ہوا ہے۔ ہر چیز ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کوئی نہ نخرہ آپ کا ہے نہ ہمارا ہے۔ اور آج سب ہمارے مسلمانوں کو، میں نے پہلے جو ویڈیو بنائی ہے، مسلم امہ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ عید کی خوشیاں ہماری دوبالا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کرونا کا موذی مرض ہے جس نے پوری انسانیت کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس سے اب ہمارا چھٹکارا مل جائے۔ اب بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ عذاب کی صورت اختیار کر گئے۔ جیسے ہم پہلے عذاب پڑھتے تھے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جی طوفان آئے، بارشیں آئیں، نوح کا طوفان آیا تو بارش آئی نوح علیہ السلام کا، اور اس طرح ہوائیں چلیں اور بیماریاں پھیلیں، یہ اس طرح کی یہ ایک چیز ہے۔ دیکھیں اس میں کروڑوں لوگ اس میں جو ہے نا وہ ملوث ہوئے ہیں، کروڑوں لوگ، اور کروڑوں لوگ اس میں بیمار ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ مرے ہیں، اور پوری دنیا کا تہس نہس ہو گیا ہے۔ سسٹم جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ سب کی پریشان ہو گئی ہے۔ تو ویکسین لگ رہی ہے، آپ لگوائیں، علاج کروانا سنت ہے، آپ ویکسین ضرور لگوائیں، کسی کو منع بھی نہ کریں، وہم بھی نہ ڈالیں۔ بلکہ آپ کو ایک چھوٹا سا وہ لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ ایک وہ گیا بندہ ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کو جو افواہ پھیلی تھی نا کہ 2 سال بعد جی سب نے مر جانا ہے تو وہ ٹیکہ لگوانے کے لیے گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک گل سچی ہے کہ 2 سال بعد سب نے مر جانا ہے؟ کہتا ہے پتر مر بھی جانا ہے تے تو بھی ٹیکہ لوا، تو کلا دنیا تے کی کریں گا زندہ رہ کے ساری دنیا ٹیکے لوا رہی ہے، ساری دنیا، تو اگر کلا بچ بھی جائیں گے تو کی کریں گا ایتھے، کی کریں گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے سب لوگ ٹیکے لگوائیں، اور جو تھوڑے سے وہ مذہبی طور پہ ہیں نا وہ سنت سمجھ کے کریں کہ جی علاج کروانا سنت ہے، جی ہمیں علماء نے بتایا ہوا ہے۔ تو باقی سب ٹھیک ہے، ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں، شیخ رشید صاحب خواہ مخواہ پنگا لے رہے ہیں، تھوڑی سی سیاسی باتیں بھی کر لینا۔ شیخ رشید صاحب خواہ مخواہ افغانیوں کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، اور اب انہیں زبردستی کہہ رہے ہیں واپس آؤ واپس آؤ۔ بھائی وہ چلے گئے ہیں، تم نے ایف آئی آر کٹوا دی ہے، تم نے ساری تحقیقات کر دی ہے، تو بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اغوا نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے، اغوا نہیں ہوئی۔ آپ اس کو ڈرامہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ یہ جی ان کا ڈرامہ ہے؟ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے نا۔ خواہ مخواہ آپ ان کے حکام کو پریس کانفرنس کرنے کی بجائے نا افغانی حکومت کو سمجھائیں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ داسو کے اوپر کل اس نے کہا جی کہ داسو کا مسئلہ حل ہو گیا، شیخ رشید صاحب نے۔ آج صحافی نے سوال پوچھا تو کہتا ہے جی یہ فارن افیئر والے بتائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ ان کی بونگی حرکتوں کی وجہ سے سیدھا مسئلہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کل کی شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس سن لیں،
اس میں وہ کہہ رہا ہے جی داسو کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور آج کہہ رہا ہے جی فارن افیئر والے بتاتے ہیں قوم کو کیوں نہیں صحیح باتیں بتاتے؟ صحیح باتیں بتاؤ۔ افغانستان سے بھی ہم بگاڑ لیں، ایران سے بھی بگاڑ لیں، اور سعودی عرب سے بھی بگاڑ لی ہے تم نے، دبئی سے بھی بگاڑ لی ہے، چائنا سے بھی بگاڑنے لگے ہو، تو کیا کرنے لگے ہو بھائی؟ کی کری جانا ہے بھائی، کی کری جانا ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور نظم ہے، تو کی کری جانا ہے بھائی، کی کری جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی جو شیخ رشید صاحب آج پھر آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، اور بڑی نخرے والی تمہاری پریس کانفرنس ہوتی ہے، صحافیوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہو کہ بھائی تم نے ایک سوال پوچھ لیا، بس اگلا بھائی اگلا، اور لمبا سوال نہ کرو۔ یہ تمہاری وہ نا نخرہ اور تمہارا غرور ٹپک رہا ہوتا ہے تمہاری اس سے، حالانکہ تم جتنی خوشامدیں کر کے تم سیٹ لیتے ہو نا پاؤں پکڑ کے، تو تیرا نخرہ بنتا نہیں ہے شیخ رشید صاحب، تیرا نخرہ بنتا نہیں ہے، لیکن تو نخرے کرتا ہے کہ او تم نے یہ سوال کیوں کیا، یہ ہے بس 2 منٹ ہیں، فلانا ہے، یہ ہے وہ۔ بھئی تم آرام سے سوالوں کے جواب دو، قوم کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کل بھی تم نے داسو کا جواب نہیں دیا، آج بھی تم نے جواب نہیں دیا، 15 ان کے ممبر آئے ہوئے ہیں، وہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، ایک ان کے 5 جہاز پکڑے ہوئے ہیں، اس کا تم کوئی جواب نہیں دیتے، چائنا کے تم نے پکڑے ہوئے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ سی پیک کے حوالے سے کتنی بری بری خبریں آ رہی ہیں، کبھی آپ نے وضاحت نہیں کی، کبھی عاصم سلیم باجوہ نے وضاحت نہیں کی کہ یہ جی افواہیں ہیں۔ چلیں جی ہم ادھر ادھر سے سنی باتیں کرتے ہیں، آپ کہیں جی یہ افواہیں ہیں۔ اور ایک بات میں شیخ رشید صاحب کو دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضد میں آ کے افغان لڑکی والا ڈرامہ والا لفظ کہنا چھوڑ دے، مس انڈرسٹینڈنگ کریں تاکہ 2 ملکوں کے تعلقات ٹھیک رہیں، اور طالبان کی جو تم غصے میں آ کے بھی حمایت کرتے ہو نا، وہ بھی افغان حکومت کو بری لگتی ہے۔ جیسے عمران کو آج پھر آپ نے کہا جی کہ عمران نے بڑے تلخ جملے سنے، پھر بھی عمران جو ہے نا وہ ٹھنڈا رہا ہے تاشقند میں۔ ٹھنڈا کدھر رہا ہے؟ اس نے کہا جی تم نے 10,000 بندے بارڈر کے پار بھیجے ہیں، اشرف غنی نے کہا ہے۔ تو عمران نے کہا جی کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نے نہیں بھیجے، اور اگلا فقرہ کہا ہے کہ طالبان فتح کے قریب ہیں۔ کیا ضرورت ہے تمہیں یہ کہنے کی؟ طالبان جب کہ مذاکرات کرنے پہ آمادہ ہیں، وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کل کو ہماری ملکی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ کتنی مشکل سے ہم نے جان چھڑائی ہے یہ دھماکوں سے، تو اب پھر دھماکے بھی آپ کے ہلکے پھلکے ہونا شروع ہو گئے۔ تو خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، مس انڈرسٹینڈنگ کا لفظ استعمال کرو۔ کیوں تلے ہوئے ہو کہ یہ جی افغانیوں نے ڈرامہ کیا ہے؟ اس کے اوپر تلی ہوئی ہے حکومت۔ آپ کہیں جی ٹھیک ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بس ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی میرے اوپر پرچہ نہیں ہوا، کوئی عمران کے، کوئی آپ کے اوپر شیخ رشید صاحب پرچہ نہیں ہوا، تو آپ کیوں تلے ہوئے ہیں کہ جناب نہیں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ جی ہمارے وہ دشمن ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، لاکھوں کے حساب سے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ہم کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے، ہر چیز پیار، محبت اور حکمت کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو کانفرنس بھی ملتوی کی گئی تھی اس کی بھی بڑی چیمیں گوئی ہوئی ہیں، لیکن ہم نیگیٹو کوئی بات کرنا نہیں چاہتے تاکہ کوئی برے اثرات نہ ہوں۔ تھینک یو دوستو، ویڈیو پسند کرو اور شیئر کرو، لائک کرو۔ خدا حافظ۔